بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، تحریک انصاف کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پارٹی کے اندر کافی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جس میں کچھ نے تو خود استعفے، جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں وہ خود استعفے دے دیے ہیں، کچھ سے استعفے لے لیے گئے ہیں۔ اب یہ جو خود استعفے دیے ہیں، کیا واقعی وہ خود دیے گئے ہیں یا ان سے لیے گئے ہیں، یہ تو کچھ آنے والے دنوں میں ہی حقیقت سامنے آئے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا جا رہا ہے جی بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو عہدوں سے ہٹا دیا، یعنی کہ ان سے استعفے لے لیے، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو پارٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا، نیا چیئرمین۔ علی محمد خان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو پارٹی کا سیکریٹری جنرل نامزد کر دیا گیا۔ ناظرین، اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب جو تھے وہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے، تو ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پہ کیا گیا۔ ذرائع یہ خبر کنفرم کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس پہ کیا تبدیلی آتی ہے تحریک انصاف میں، اور جو تحریک انصاف نے احتجاج کیا تھا ناظرین، نو ڈاؤٹ ہم لوگ یہ بارہا ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو ایک کال تھی، جو کال تو ثابت نہیں ہوئی، ایک فیلڈ کال ثابت ہوئی ہے، جس کا نمبر ہی آگے جو ہے وہ اٹینڈ نہیں ہو سکا، اس قسم کی کال تھی جس پہ کارکنان تو تھے لیکن قیادت کہیں نہیں تھی، اور جس طرح سے قیادت نے وہاں سے دوڑیں لگائی، جس طرح سے قیادت وہاں سے غائب ہوئی، تو ان کا پلان بی بھی نہیں تھا اپنے کارکنان کو گائیڈ کرتے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ان کو کس طرح سے وہاں سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے۔ کوئی ایسی ہمیں چیز نظر نہیں آئی ہے۔ ناظرین، شوکت یوسف زئی ہیں تحریک انصاف سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری غلطیوں سے بانی کی سختیاں بڑھ رہی ہیں۔ ناظرین، کیا مطلب اتنی بڑی پارٹی، اتنا بڑا احتجاج، بارہا کہا جا رہا تھا، ہم نے اپنے پروگرامز میں بارہا مشورے بھی دیے کہ جیسے ماضی میں آپ لوگ اجلاس بھی کرتے رہے ہیں، اور ماضی میں جس طرح سے آپ لوگ آتے رہے ہیں اور غائب بھی ہوتے رہے ہیں، قیادت عوام وہاں پہ کھڑی رہتی ہے، تو اب کی دفعہ کوئی پلان بی، پلان سی بنائیے گا کہ پہلی جو قیادت ہے اگر وہ وہاں سے غائب ہوتی ہے تو دوسری قیادت آ کے قیادت سنبھال لے، دوسرا گروپ آ کے قیادت سنبھالے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ ایسا لگا کہ جیسے انتظار کیا جا رہا تھا کہ لائٹس آف ہو اور ہم یہاں سے رفو چکر ہو جائیں، یا ہم یہاں سے بھاگ جائیں، یا ہم یہاں سے غائب ہو جائیں۔ بڑے بڑے دعوے جو سر پہ کفن باندھ کے انہوں نے کیے تھے کہ ہم آئے ہیں، کارکنان تو وہیں پہ رہے، ناظرین خود غائب ہو گئے۔ اب وہ جو سر پہ کفن باندھ کے آئے تھے وہ کس قسم کے دعوے تھے؟ کیا صرف پلاننگ ڈی چوک تک پہنچنے کی تھی، یا اس سے آگے بھی کوئی لائحہ عمل ہمیں نظر نہیں آیا تھا؟ ناظرین، اس سب کے علاوہ ظاہر سی بات ہے اب دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ بھی دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ خواجہ آصف، ناظرین بشرا بی بی کا کردار، ظاہر سی بات ہے سیاسی کردار، جو سیاسی ڈیسیژنز انہوں نے لیے ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے، جب سے اسپیشلی یہ وہاں سے ڈی چوک سے گئے ہیں، وہ زیر بحث رہا ہے، اور زیر بحث اس طرح سے رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے بیرسٹر صاحب آن ریکارڈ آ کے کہہ چکے ہیں کہ جب بانی نے کہہ دیا تھا کہ سنجگانی میں جا کے جلسہ، ٹھیک ہے آپ احتجاج کر لیں، وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ جگہ جو ہے ان کو اس پہ اعتراض نہیں تھا، تو بشرا بی بی بضد کیوں تھی؟ اور اگر بشرا بی بی نان پولیٹیکل پرسن تھی، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو پوری سیاسی جماعت ان کے فیصلے کے پیچھے کیوں کھڑی ہو گئی؟ اور کس طرح سے بشرا بی بی نے ضد کی اور ڈی چوک پہنچ کر اس کے بعد کا اگلا لائحہ عمل کیا تھا؟ زیرو، آگے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ ناظرین، خواجہ آصف نے اسی حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو چیک کرنا چاہیے، بشرا بی بی کہیں 2 نمبر گیم تو نہیں کھیل گئی۔ اور ناظرین، اس سب کے علاوہ گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور آج تو ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ کی جانب سے ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے، اور پنجاب کے حوالے سے بھی اسی طرح کی اطلاعات ہیں۔ تو کیا یہ واقعی میں اس پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں؟ ماضی میں بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کو بین کر دیا گیا، سیاسی جماعت کو بین کرنے سے وہ کسی دوسرے نام سے ابھر کے سامنے آ گئی، تو کیا بین کرنا اس مسئلے کا حل ہوگا؟ اور کیا بین کر دینے سے، گورنر راج لگا دینے سے مسائل کا حل نکل آئے گا؟ ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کی جاتی جس سے مسائل کا حل دونوں سائڈ سے نکلے؟ آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں سارے ایشوز پہ۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب ہے، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ہیں، سینئر انالسٹ، بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آصف باجوہ صاحب ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، بڑے سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این کے، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو باجوہ صاحب سے ہی جان لیتے ہیں حکومتی موقف تاکہ ہمیں ڈسکشن میں آسانی رہے۔ باجوہ صاحب، قراردادیں تو پیش کر دی گئی ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، بین ایگزیکٹلی حکومت چاہ رہی ہے کہ بین کر دیا جائے، تو کیا اس پہ فردر کیا ہوگا قراردادوں کے بعد؟ آج کہہ رہے ہیں کہ وفاقی کیبنٹ میں بھی تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے یا گورنر راج کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے متفقہ طور پہ؟ کوئی اپڈیٹ دیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. دیکھیے یہ باجوہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی اندر کہ ویڈیو میں یہ واقعی بات یہ زیر بحث ہے, اور بلوچستان میں بھی اور پنجاب اسمبلی کے بھی جو اراکین ہیں اور اس کے علاوہ ہماری باجوہ صاحب کی آواز اس نہیں میں آ بھی رہی. تمام لوگوں کی, میں تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ سب لوگوں کی, لیکن کچھ لوگوں کی یہ خواہش باجوہ صاحب ضرور میں ہے اپنی ٹیم سے کہوں کہ گی آپ بین سے کر دوبارہ دیا رابطہ جائے. کریں. جی اب آپ کی آواز آ گئی ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آفیشیلی جی آج یا کسی ہماری سی او سی نے یا ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یا کسی اس لیول کی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ان کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے ضرور ہے دوستوں کی, خواہش بھی ضرور ہے, لیکن ابھی تک یہ پارٹی لیول پہ فیصلہ نہیں کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2, ٹھیک ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنر راج کی بات ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں کی خواہش ہے, پارٹی کے ممبران کی خواہش ہے, اور کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ کے پی میں گورنر راج کا نفاذ کر دیا ہے. لیکن ہماری لیڈرشپ جس سے مراد میاں نواز شریف صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب ہیں, وہ ابھی تک ان کی طرف سے رائے کا اظہار نہیں کیا گیا. لوگوں سے رائے لی گئی ہے ضرور اس بات پہ, لوگوں نے رائے دینا بھی شروع کی ہے, لیکن ہماری سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کا یہ خیال بھی ہے کہ ہم نہ تو پی ٹی اے کے اوپر پابندی لگانا چاہیں گے اور نہ ہی ہم صوبے میں گورنر راج لگانا چاہیں گے. لیکن باجوہ صاحب آج جو وفاقی کیبنٹ کی اکثریت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ کی حمایت کر دی ہے, ہم تک یہ سورسز کے تھرو خبر آئی ہے, یہ ذرا کنفرم کر دیجئے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی, قومی وطن پارٹی, اے این پی سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے, ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی لیڈرشپ میں یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو آپ لوگ آگے مشاورت کے لیے فیصلہ کیا ہے نا آپ لوگوں نے. ہماری پارٹی نے قطعی طور پہ پارٹی لیول کے اوپر, میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, لیکن رائے ضرور آئی ہے, تجویز ضرور آئی ہے دونوں چیزوں کی کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگانی چاہیے پی ٹی آئی کے اوپر, اور کے پی میں گورنر راج کا نفاذ کیا جانا چاہیے. یہ رائے آئی ہے اور اس کے اوپر پارٹی نے کوئی ڈیسیژن نہیں کیا, اور یہ بھی کہیں فیصلہ نہیں ہوا کہ کس پارٹی کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جائے گا, کیونکہ ابھی تک ہماری اپنی پارٹی نے کسی قسم کا یہ فیصلہ نہیں کیا, نہ ہم پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے, باجوہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے اپنی رائے دی ہے, رائے میں یہ بتائیے گا کہ اٹارنی جنرل نے اور وزارت قانون نے اپنی کیا رائے دی ہے, کیونکہ آج انہوں نے بھی رائے دی ہے اپنی اس حوالے سے. دیکھیے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اور وزارت قانون نے بھی اس بات سے ڈس ایگری کیا. ٹھیک ہے, گورنر راج کے حوالے سے نہیں کیا, آپ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں نا, گورنر راج کے حوالے سے ڈس ایگری کیا ہے. دونوں نہیں, میں گورنر راج کی اسپیسیفکلی بات کروں, اس کے اوپر انہوں نے ایگری نہیں کیا, نہ وزارت قانون نے ایگری کیا ہے آج کی تاریخ تک, اور نہ ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کے اوپر ایگری کیا. ٹھیک ہے باجوہ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں کرنا صاحب سے بھی جان لیتی ہوں. کرنا صاحب, سیاسی جماعتوں کو بین کر دینا, ٹھیک ہے تحریک انصاف کی جو ابھی باقی ماندہ لیڈرشپ تھی, جس طرح سے انہوں نے احتجاج کیا, ایک کال دی, فائنل کال دیں گے, ہم نے پہلے ہی یہ ڈسکشن کی تھی بارہا کہ فائنل کال سیاست میں ہوتی نہیں ہے, سیاست میں کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہوتی ہے, آپ کو بار بار وقت اور حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے. بہرحال انہوں نے اس کو فائنل کال دی, پھر جو صورتحال تھی وہ بھی سب کے سامنے تھی. لیکن اب یہ جو کہا جا رہا ہے گورنر راج, تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ گورنر راج بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوگا, اور گورنر راج لگانا آسان بھی نہیں ہوگا. 2/3 میجورٹی کے کے پی میں پی ٹی آئی کی, تو کیسے ہوگا کرنا صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں if wishes were horses تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. یہ وش لسٹ تو ہو سکتی ہے لیکن حقائق سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں اگر جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اس کو زبردستی بٹھایا گیا ہے, اس طریقے پر اگر کام کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. گورنر کے پی کے جو ہیں ہی از آن ریکارڈ ان سیئنگ دیٹ ہی از ناٹ ان فیور آف انفورسنگ گورنر رول ان کے پی.
لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا نا ماضی میں کہ اگر ہمیں فیڈرل کی جانب سے کہا گیا تو پھر ہم ڈیفینیٹلی جی بالکل. وہ تو جب یہ تو پاکستان کے اندر پکا ہو رہا ہے کہ جب آپ کو جو whoever is controlling everything اس کی طرف سے کہا جاتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ نے سب سے پہلے بات کی تھی جو پی ٹی آئی اس کی. پی ٹی آئی کے بارے میں میرا 2018 سے یہ خیال ہے کہ اس پارٹی کو حکومت مل گئی یا دے دی گئی وٹ ایور, لیکن ان کی لیڈرشپ کے اندر کوئی کوہیژن نہیں تھی, ان کی کسی بھی ڈیسیجن کے اندر کوئی کوہیژن نہیں تھی, اور سارے کے سارے ابرپٹ ڈیسیجنز ہو رہے تھے. اور اس ابرپٹ ڈیسیجنز کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ 3.5 سال یہ ایک ہی منترا بولتے رہے کہ جی وی اینڈ آرمی آر آن دا سیم پیج. آرمی از اے ویری اسمال انسٹیٹیوشن, ڈیفنس سیکرٹری کے نیچے ایک ادارہ ہے. اس کا اگر آپ اس کو اتنا بڑا رول یا اتنا بڑا اس کو آپ بنائیں گے تو اس کے بعد پھر آٹومیٹیکلی تھنگز ول گو آؤٹ آف ہینڈ. باجوہ صاحب پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ون پیج نہیں تھے؟ بالکل تھے جی, بالکل تھے, لیکن باجوہ صاحب کو ہر چیز کی اتھارٹی دے دینا بجائے خود گورن کرنے کے, یہ کون سا کام تھا؟ اگر آپ ہر چیز ان سے پوچھ کے کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ تو ہونا ہی تھا. اور اب بھی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ اسی قسم کا آپ کو رویہ دکھا رہی ہے. مطلب اس وقت پی ٹی آئی کی ٹوٹل لیڈرشپ جو ہے اس کے بیانات, اس کی باقی تمام چیزوں پر ٹوٹل پابندی ہے. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جو سی ایم کے پی ہیں ان کی جو بھی بات چیت تھی, پریس کانفرنس تھی, وہ لائیو سرکاری ٹی وی اور باقی تمام چینلز نے دکھائی. اب کیا یہ انڈیکیٹر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ جس طریقے کے اوپر وہاں سے جس وقت یہ آپریشن شروع ہونا تھا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے تمام لیڈرشپ وہاں سے غائب ہو گئی, اور کہنے والے تو بڑے اوپنلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو آدھا گھنٹہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر اس قسم کی جو کارروائی ہے ہونی ہے, تو وہ بھاگے ہیں. تو اس کے بعد اب کس چیز کا رونا رو رہے ہیں یہ؟ اگر آپ کے وہ لیڈرز جن کے حوالے آپ نے تمام ڈیسیجن میکنگ کی ہوئی ہے اور کہا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی ڈائریکٹ ان سے رابطے میں ہوں گے, اگر وہی جو ہے تمام لوگوں کو دھوکہ دے کے نکل جاتے ہیں وہاں سے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ نکلے, لوگوں نے ثبوت دیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا 8 فروری کو. وہ انہوں نے ثبوت دیا کہ جی اس کے پاس 2/3 یا 3/4 میجورٹی ہونی چاہیے تھی. لیکن جو رویے ان کی لیڈرشپ کے ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ جی ان کے پاس حکومت نہیں آئی, ورنہ پتہ نہیں جو مثالیں دی جاتی ہیں مختلف کہ جی بچوں کے ہاتھ میں کھلونا اس سے کیا ہوگا, تو اس قسم کی صورتحال بنتی مجھے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آگے کرنے صاحب. پاشا صاحب سے جانتے ہیں. پاشا صاحب بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے پیچھے باقی ماندہ قیادت وہ کمپرومائزڈ ہے, ان کے بانی کے ساتھ وہ سنسیئر نہیں ہے, اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے یا ان کے اندرونی آوازیں نہیں تھی بلکہ یہ پی ایم ایل این کی بھی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کے رابطے ہیں, تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. آج یہ جو عہدوں سے ہٹانے والا اور نئے عہدے دینے والا یہ جو خبر سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق, یعنی کہ اس بات کی یہ شورٹی ہے یا اس بات کی جسے کہہ لیں کہ تصدیق ہو گئی ہے کہ واقعی میں کہیں نہ کہیں رابطے تھے, یا بانی نے ان سے نالا ہو کے ناراض ہو کے یہ ڈیسیژن لیے ہوں گے؟ اچھا, چند باتیں جو ابھی ہمارے دوستوں نے کی ہیں, کرنل صاحب نے, باجوہ صاحب نے. تو پہلی بات یہ ہے کہ گورنر راج لگانا کوئی ایشو نہیں ہے بائی ون اسٹروک آف پین. وفاق اگر طے کرتا ہے تو جو گورنر صاحب بیٹھے ہیں ان کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ نہ کریں, لیکن اسمبلی سے قرارداد کروانی پڑتی ہے 2/3 میجورٹی, کروا لیں گے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ آپشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, حکومت ہماری جو ہے یہ مکمل طور پہ مجھے ناکام نظر آتی ہے. 2022 سے جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس وقت جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل پرسیپشن تھی, عوام میں پذیرائی تھی, وہ 0 نہیں منفی تھی. اور اس وقت یہ طے تھا کہ الیکشن کروا دیے جائیں
تو عمران خان صاحب کا پولیٹیکل جنازہ نکل جاتا. اور اگر الیکشن ہو جاتے تو یہ حقیقت ثابت ہو جاتی. میں وہی کہہ رہا ہوں اس وقت اگر یہ 13 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم جو بعد میں بنا, اگر یہ اس وقت الیکشن کروانے کا فیصلہ کرتا تو عمران خان صاحب کی سیاسی موت واقع ہو جاتی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو زرداری صاحب نے نہیں نہ ہونے دیا. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے منع کر دیا, نہیں ہم حکومت چلاتے ہیں. تو نتیجہ دیکھ لیں کیا نکلا کہ 2024 میں جب الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی نمبر 1 پارٹی بن کر ابھری. تو یہ ایک, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکومت قائم ہوئی ہے فیبروری کے اندر الیکشنوں کے بعد, یہ اتحادی حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, تو عمران خان صاحب کا جو مزاحمتی سیاست کا ایجنڈا تھا وہ اس کو بڑی کامیابی سے لے کر ٹل 24th آف دس منتھ وہ بڑی کامیابی سے اس مزاحمتی سیاست کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ ہر دفعہ کامیاب ہو رہے ہیں. میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ میں کیوں ان کو کامیاب کہتا ہوں. کیونکہ ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میں نے اس حکومت کو نہیں چلنے دینا, میں نے انتشار اور افتراق کو ہوا دینی ہے. تو وہ 24 نومبر کی فائنل کال سے پہلے وہ 5 کالیں دے چکے تھے, جس کو گنڈا پور صاحب لیڈ کرتے رہے, اور جیسا کہ کرنل صاحب نے کہا کہ وہاں سے بھاگتے رہے, اور ان کو باقاعدہ لاہور کا وہ جلسہ آپ دیکھ لیں, لاہور کی کال دیکھ لیں, پہنچے نہیں تھے, بہت لیٹ پہنچے, تو ان کو بلکہ پہنچایا گیا اسٹیج تک. تو میں کرنل صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ان کو ان کے اس طرح کے کالوں کو پورا بھی کرتی رہیں اور وہ ناکام بھی بناتی رہیں. اب یہ جو فائنل کال آئی ہے, پورا کس کال کو ہونے دیا؟ 5 کالیں ان کے دیکھیں, ان کے دھرنے تو ہوئے, آپ نے کیا ایکشن لیا؟ وہ اللہ بولتے رہے. دھرنے نہیں, وہ تو احتجاج تھے, وہ معذرت کے ساتھ اجلاس تھے نا, وہ تو انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا. وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو وہ تو بالکل ڈیفائی کر رہے تھے نا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر رہے ہیں. ایک بندہ کے پی کے سے اٹھتا ہے جتھا لے کے اور وہ پنجاب تک آتا ہے, پوری حکومت جو ہے مرکز کی اور پنجاب کی وہ ہر چیز لاک ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی فتح نہیں ہے. یہی 24 تاریخ کو ہوا. کتنے بندے اسلام آباد میں پہنچے؟ 1000 سے زیادہ لوگ ڈی چوک میں نہیں پہنچے, لیکن پورا ملک جو ہے انہوں نے چوک کر دیا. تو اس اعتبار سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جتنی بھی کالیں دیتے رہے ہیں اس میں کامیاب نظر آتے ہیں, حکومت کے اقدامات کی وجہ سے. اب آتے ہیں کہ ان کی ناکامی کیا ہے. یہ جو 24 نومبر کی آخری بال اور آخری کال تھی, اس کا بنیادی پرپس یہ تھا کہ بشرا بی بی کو ایک نئی قیادت کے طور پر لانچ کیا جائے. اچھا, اب انہوں نے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین نکلی, بیویاں نکلی, بیٹیاں نکلی سیاست میں, اور انہوں نے بہنیں بھی نکلی. اور میں یہ چھوڑا سا آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی عورت جو سیاسی میدان میں اتری وہ محترمہ فاطمہ جناح تھی. انہوں نے ایک فقید المثال کردار ادا کیا. پاشا صاحب وہ بات ٹھیک ہے, وہ بہت اچھی ایگزامپلز ہیں. نہیں میں آگے آ رہا ہوں, اگر 1 منٹ مجھے دے دیں. میرا سوال بھی بیچ میں ہی ایڈ کر لیں, میں دونوں کا اکٹھے جواب دے گا. وہ ڈیفینیٹلی ہم نے ہسٹری بھی پڑھی ہے, وہ ساری ڈسکشن ہے موجودہ, جو کہ عادت ہے کسی بھی جانب سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ایبسولوٹلی فیل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی بشرا بی بی کی بار بار جیسے آپ نے کہا کہ ان کو لانچ کرنا تھا, لانچ کر دیا گیا 24 تاریخ کے حوالے سے. پارٹی کو ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ جی وہ ایک نان پولیٹیکل پرسن ہے. ایک نان پولیٹیکل پرسن جو تھی ان کا ڈسیزن حاوی رہا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی بھی سنجگانی کے لیے ایگری کر گئے تھے, یعنی کہ بانی کے ڈسیزن پہ اور پارٹی کے ڈسیزن پہ نان پولیٹیکل بندی کا یا ان محترمہ کا ڈسیزن حاوی رہا, اور وہ ڈی چوک اٹھا کے لے آئے سب کو. یعنی کہ اس کا مطلب اب سیاسی قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں چلائے گی. اس کا مطلب بشرا بی بی اس کا طریقے عمران خان صاحب کا 44 ماہی دور اقتدار جو ہے اس میں بھی جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اور پرائم منسٹر آفس ہے اس پر بشرا بی بی ہی چھائی رہی, اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کی وہ جو گوگی صاحبہ تھی, لیکن اب تو وہ آفیشیلی سامنے آ گئی نا. ٹھیک ہے, تو وہی چھائی رہی. تو مجھے تو کوئی اس میں حیرانگی نہیں ہے کہ بشرا بی بی کا جو ڈیسیژن ہے وہ بانی کے ڈیسیژن پر بھی حاوی آ گیا. آپ کو اگر حیرانگی ہو رہی ہے تو مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہے, کیونکہ وہ حاوی تھی, حاوی ہیں اور حاوی رہیں گی جب تک. اس سب کے بعد بھی باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب
پی ٹی آئی کے خلاف حکومت نے گرینڈ آپریشن کیا. ظاہر سی بات ہے آپ نے نفع نقصان کا تو تخمینہ لگایا ہی ہوگا. پیسوں کے علاوہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ پارٹی کی ریپیوٹ یا گورنمنٹ کی ریپیوٹ کتنی اسٹرانگ رہ جاتی ہے یا کتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. کیا تخمینہ لگایا ہے سر, کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوا ہے حکومت کو اس گرینڈ آپریشن سے؟ دیکھیے, ایک ہر چیز کو آپ اگر کسی کو انالائز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑتا ہے, آپ کو اس کی ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے. اور آپ ہسٹری دیکھ لیں بانی پی ٹی آئی کی, اور ان کے بعد جو قیادت تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی اور علی ظفر صاحب کی, انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی, انہوں نے جس طریقے سے بیہیو کیا, جس طریقے سے باتیں کی, اور جس طریقے سے ان کی پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے, جس میں گروپنگ پیدا ہو چکی ہے, یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے کبھی بھی کوئی فیصلہ کر کے اس کے اوپر سٹرکٹ نہیں ہوئے. ہمیشہ سے ہی وہ یو ٹرن لیتے رہے اور بیک آؤٹ کرتے رہے اپنی ہر بات سے. نہ صرف بانی پی ٹی آئی بلکہ کل آپ نے دیکھ لیا کہ محترمہ بشرا بی بی نے لوگوں سے حلف لیا اور خود سے کہا کہ میں یہیں رہوں گی بغیر بانی کے رہائی کے. خان صاحب خان صاحب خان صاحب کا نعرہ الاپتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی تھی, یہ بہت بڑا نقصان ہوا پی ٹی آئی کی قیادت کا. اور پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے, اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کیا چاہتی ہے. کیا یہ عوام کی بات کرتے ہیں, کیا یہ ملک کی بات کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ, پھر یہ کہتے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں. باجوہ صاحب میرا سوال آپ سے کچھ اور تھا. چلے پی ٹی آئی کے لوگ جو بھی سمجھتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی لیڈرشپ سے ناراض ہیں, نالاں ہیں, انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. میرا سوال یہ تھا کہ گورنمنٹ کا نفع نقصان کیا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد باجوہ صاحب سے اسی سوال کا ایگزیکٹلی جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.